پوسٹ سخی سرور پولیس کی اسمگلنگ کے خلاف مؤثر کارروائی۔ پولیس نے اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان سے ملتان جانے والی بس کے خفیہ خانوں سے 309 ڈنڈیاں نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد کر لیں۔ برآمدگی کے بعد قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے سامان کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر کبیر والا تھانہ صدر کی حدود موضع ماہنی سیال کا رہائشی ارباب مجید کرنانا سیال زمین کے تنازع پر مبینہ طور پر بااثر افراد کے تشدد کا نشانہ بن گیا۔ متاثرہ شہری نے اعلیٰ حکام سے انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ارباب مجید کرنانا سیال نے مزید الزام عائد کیا ہے کہ محمد رمضان عرف کالا اور مقبول اسلام نے مبینہ طور پر زبردستی عرصہ 30 سال قبل زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مزاحمت پر تشدد کیا گیا۔ بااثر افراد نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اسے مختلف جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا اور 4 سال مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ مجھے جیل جانے کے بعد انہوں نے میرے گھر کا سامان بھی چوری کرا لیا اور جانور بھی۔ مجھے جان و مال کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ متاثرہ شہری نے آئی جی پنجاب، RPO ملتان ریجن اور DPO خانیوال سمیت اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں رنگ و نور کا نظارہ۔ رنگ برنگے پانیوں کے فلوٹ نے حسین رنگ بکھیر دیے۔ شائقین دیکھتے ہوئے خوشی سے نہال۔ مصطفی آباد للیانی مین فیروز پور روڈ پر واقع سب سے بڑی بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم میں دبئی کے بعد سب سے بڑی فلوٹ نے رنگ و نور کے سیلاب میں بارش کر دی۔ رنگ برنگے پانی کو آسمان کی بلندیوں کی طرف ڈانسنگ سٹائل میں اچھلتے دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین امد آئے اور خوب لطف اندوز ہوئے۔ میاں چنو سے افسوسناک خبر شامل کرتے چلے۔ جناح ٹاؤن کی رہائشی خاتون پر اوباش نے تیزاب پھینک دیا۔ ریسکیو نے خاتون کو THQ ہسپتال ریفر کر دیا۔ ملزمان نے خاتون کو مبینہ طور پر لطیف آباد کے علاقے میں پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا، بعد میں تشدد کیا اور تیزاب پھینک دیا۔ عورت کو زخمی حالت میں گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں۔ میاں چنو جناح ٹاؤن کی رہائشی خاتون پر اوباش نے تیزاب پھینک دیا، جس کے نتیجے میں خاتون زخمی ہو گئی اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر میرج ہالز میں ون ڈش کی سخت چیکنگ کے دوران تحصیل رائمن میں خلاف ورزی پر جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ صدر اور علامہ اقبال ٹاؤن میں قانون کی مکمل پاسداری پائی گئی۔ DC لاہور نے میرج ایکٹ کے خلاف ورزی پر ہالز فوری سیل کرنے اور قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز کو رات گئے تک فیلڈ میں رہنے، اوقات کار اور مینیو پر زیرو ٹالرنس اور ہالز کے باہر ٹریفک مینجمنٹ یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ قانون کی پاسداری خوش آئند ہے، تاہم خلاف ورزی کرنے والوں سے رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ادھر شکارپور پریس کلب میں یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام میڈیا قوانین اور اخلاقیات پر تربیتی کنونشن منعقد ہوا، جس میں صحافیوں، اساتذہ، وکلاء، تاجروں اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی فائنانس سیکریٹری لالا اسد پٹھان نے کہا کہ آزادی اظہار، عدلیہ اور جمہوریت کا تحفظ صحافتی جدوجہد کا بنیادی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں پر قدغنیں لگانے سے سوشل میڈیا کو فروغ ملا اور میڈیا عوام اور اقتدار کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے، جسے کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا پور SHO تھانہ صدر مرزا رحمت علی کی پولیس کے ہمراہ کارروائیاں، جوا کھیلنے والی جواری گرفتار۔ خفیہ اطلاع پر پولیس نے 2 مختلف مقامات پر چھاپے مار کر سنوکر پر جوا کھیلنے والے 11 جواری گرفتار کر لیے۔ DPO کا کہنا ہے کہ جوا دیگر معاشرتی برائیوں کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے، اس کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ ادھر کبیروالا میں ریسکیو 1122 کے جوانوں نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ جنگ روڈ پر ہونے والے ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے بیوپاریوں کی گاڑیوں سے ملنے والے لاکھوں روپے زخمیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ ریسکیو نے ایمانداری کی مثال قائم کرتے ہوئے گاڑی سے ملنے والے 40 لاکھ روپے کی رقم زخمی بیوپاریوں کے حوالے کر دی۔
پاک پتن پولیس نے گزشتہ سال 1473 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے مالیاتی منشیات برآمد کر لی۔ پاک پتن پولیس نے گزشتہ سال کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے 1400 سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر جاوید جدڑ کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہے جو کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر ننکانہ محمد تسلیم اختر راؤ اور وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد عمران کا بابا گرو نانک یونیورسٹی کا دورہ۔ ڈیپٹی کمشنر اور وائس چانسلر نے نئے کیمپس کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈیپٹی کمشنر اور وائس چانسلر نے دیگر افسران کے ہمراہ یونیورسٹی کے اکیڈمک بلاکس کا تفصیلی دورہ کیا۔ ایکسین بلڈنگ کاشف خردین نے گرو نانک یونیورسٹی کے تعمیراتی کاموں بارے بریفنگ دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ون پوائنٹ نیوز۔